روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری مرد کے جنازے کے لیے روانہ ہوئے اور قبرستان میں پہنچے، اور اب تک لاش قبر میں نہیں اتاری گئی تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ہم لوگ بھی آپ کے گرد سر جھکائے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے زمین کوریدتے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور 2 بار یا 3 بار فرمایا اللہ کے ساتھ پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ 2-3 مرتبہ رسول اللہ نے پناہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ پھر فرمایا مومن دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے چہرے آفتاب کے مثل یعنی سورج کے جیسا روشن ہوتے ہیں، آفتاب کے مثل سفید اور نورانی ہوتے ہیں، اپنے ساتھ جنت سے کفن اور خوشبو لاتے ہیں اور اس کے سامنے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے بیٹھتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاک نفس بدن سے باہر آ اور پروردگار کی طرف روانہ ہو۔ ایک مومن کے واسطے دیکھیے کیسا استقبال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کس طرح سے استقبال ہے، جہاں تک نظر ہے وہاں تک فرشتے اور آفتاب کے مثل ان کا چہرہ، روشن چہرہ، نورانی چہرہ لیے ہوئے جنت سے کفن اور خوشبو لاتے ہیں، اور ملک الموت اس کے بعد آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ پاک نفس بدن سے باہر آ اور پروردگار کی طرف روانہ ہو۔ پس روح ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، چاہے تم اس کو اس کے خلاف کچھ اور نظر آتا ہو، یعنی ظاہراً اس کو تکلیف و کرب میں دیکھتے ہو، یعنی بظاہر آپ اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اور ملک الموت روح کو لیتے ہیں اور فوراً فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ اب اس سے مشک سے زیادہ خوشبو نکلتی ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کسی فرشتے کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کس کی مبارک روح ہے؟ یہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور دنیا میں اس کا جو نام تھا عمدگی کے ساتھ وہ نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو اس آسمان کے سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے مومن کا استقبال ہو رہا ہے، اور اس کا بھی دروازہ کھلواتے ہیں، اس آسمان کے بھی سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب اسی طرح 7 آسمان طے کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال علین میں لکھو، اس کو یعنی اس کی مثالی جو روح ہے زمین کی طرف لوٹا دو۔ اس کا نام علین میں ایک مقام ہے جو مومنین کی ارواح جہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ لکھ دیا جائے گا، اور زمین کی طرف روح کو لوٹایا جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ملاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ بس اس کی روح مثالی جسم مثالی میں ڈالی جاتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہاں پہ سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ یاد رکھیے ہم سب سے یہ سوالات ہونے والے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ ایک چہرہ بتایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ وہ مومن ہے تو کہے گا، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تو رسول کا چہرہ بتایا جائے گا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا خبر کی گزرگاہ ہے ہمارے واسطے۔ پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تو نے ان کو کس طرح سے پہچانا؟ چوتھا سوال بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھا اور ان پر ایمان لایا اور ان کی سچائی کو معلوم کیا۔ تب آسمان سے ایک منادی پکارے گا سچ کہا میرے بندے نے، اس کے واسطے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور اس کے واسطے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو آئے۔ اس کی خبر جہاں تک نگاہ جائے گی کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر اس کے پاس ایک مرد آئے گا، نورانی چہرہ، عمدہ لباس، خوشبو والا، اور کہے گا تجھ کو مبارک ہو، یہ آرام اور اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے نیکی برستی ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کے واسطے کیا تھا۔ مردہ کہے گا اے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے جلد ملاقات کروں اور اپنی خیریت بیان کروں، یعنی جو خیریت بیان کر سکوں کہ میں کس طرح سے اچھا ہوں۔ اس کے بعد یہ آگے عبرتناک ہے معاملہ، اب ایک کافر کے واسطے بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سیاہ چہرے والے، کالے چہرے والے،
کمل لیے ہوئے اور میت کے سامنے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے بیٹھتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح بدن سے باہر نکل اور اللہ کے غضب اور غصے کی طرف چل. اس کی روح بدن کے اندر گھستی ہے. مومن کی جو روح رہتی ہے وہ تیار رہتی ہے نکلنے کے واسطے. یہ روح جو ہے تیار نہیں رہتی تو جو ہے پیروں تک بھاگ جاتی ہے روح. اس واسطے جو ہے کافرن کی جو روح ہوتی ہے اس کو جو ہے پیروں کے پاس جو ہے کھینچا جاتا ہے. مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ سر سے آنکھوں سے منہ سے جو ہے نکلتی ہے. جو کافروں کی روح ہوتی ہے وہ بھاگتی ہے کیونکہ وہ ملنا نہیں چاہتی, وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی. اس بدن سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے خبیث روح بدن سے باہر نکل اور اللہ کے غضب اور غصے کی طرف چل. اس کی روح بدن کے اندر گھستی ہے. ملک الموت سختی سے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی کانٹے دار شیخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچے. جب روح نکل آتی ہے تو فوراً کمل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے سڑے ہوئے مردار سے بھی زیادہ خراب بدبو نکلتی ہے. پھر اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. جب فرشتوں کی جماعت پر گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے, اور دنیا میں جو نام اس کا تھا اس سے بدتر نام اس کا بتاتے ہیں, یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں. اس کے واسطے دروازہ نہیں کھولا جاتا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یعنی لا تفتح لہم ابواب السماء, یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. پھر اللہ کا حکم ہوگا اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھو. یہاں پہ کافرین کے واسطے کافرین کا دفتر ہے. سجین میں لکھو جو سب سے نیچے زمین کے اندر ہے. پھر اس کی روح سجین کی طرف ڈال دی جاتی ہے. رسول وسلم نے جو ہے پھر ایک یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور چڑیوں نے اس کو نوچنا شروع کیا یا اس کو ہوا نے گہری خندق میں ڈال دیا. اس کے بعد اس کی روح مثالی اس کے جسم مثالی میں ڈالی جائے گی اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس کو بٹھائیں گے. منکر نکیر سوال جواب پوچھیں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا. پھر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا. پھر پوچھیں گے یہ کون شخص ہے جو پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا. اس وقت آسمان سے منادی پکارے گا جھوٹا ہے میرا بندہ, اس کے واسطے آگ کا فرش بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو. پس دوزخ کی گرمی اور تیزی اس کو پہنچے گی اور اس کی خبر تنگ ہوگی اس طرح کہ اس کی پسلیاں چور چور ہو جائیں گی. اس کے پاس ایک شخص بدصورت بدتر لباس بدبودار آئے گا اور کہے گا یہ عذاب تجھ کو مبارک ہو, اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا. یہ پوچھے گا تو کون شخص ہے, تیرے چہرے سے برائی نکلتی ہے؟ وہ کہے گا اے رب قیامت نہ آئے یعنی تاکہ عذاب جسمانی حقیقی سے بچا رہو. وہ جسم مثالی پر عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے. یعنی وہ کہے گا کہ جو ہے قیامت نہ آئے تاکہ یہ شرمندگی جو ہے دوسروں کے ساتھ جو ہے ظاہر نہ ہو. چنانچہ حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد ہی مردے کو عذاب و ثواب شروع ہو جاتا ہے. فوراً جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے ثواب اور عذاب جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد قیامت کے دن جو ہے یا جنت یا دوزخ میں جو ہے ڈالا جائے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں, میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے. رسول کا دیکھیے یہ حال ہے, اور ہم جو مزیدار زندگی گزارے ہیں ہم حقیقت میں اس سے واقف نہیں ہیں. اس واسطے جو ہمارا یہ حال ہے. رسول اللہ فرمایا, دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کیا ہے, ہمارا کیا حال ہونا چاہیے دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے. واقعے میں یہ ہونے والا ہے, واقعے میں جو ہے ایک دن سور پھونکا جائے گا. یہ کائنات جو اس نے بنائی ہے وہ تباہ ہوگی, وہ بلاسٹ ہوگا, وہ حقیقت ہو گیا اور ہم سب جو ہے دیکھیں گے اور اس کے حضور جو ہے پیش کیے جائیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک جنازے میں شریک تھے, خبر کھودی جا رہی تھی, آپ خبر کے کنارے بیٹھ گئے. یہ منظر دیکھ کر آپ پر اس قدر رقت طاری ہوئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہو گئی. پھر فرمایا
بھائیو اس دن کے لیے سامان رکھو، اس دن کے لیے سامان رکھو۔ ہم کئی مردوں کو جو ہے دفن کر کے آ رہے ہیں اور پھر اپنی جو ہے نارمل لائف، پھر اپنی جو ہے اپنی نارمل لائف ہے، خوف نہیں ہے۔ مردوں کو ہم اپنے دفنا کے آ جا رہے ہیں، مردہ بہشت میں جائے تو جو ہے دوزخ میں، ہم کو حلوے مانڈے سے کام ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ بھائیو اس دن کے لیے سامان رکھو، یعنی سامان جو ہے تیار رکھو۔ کچھ اور روایتیں ہیں، اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں پیش کی جائے گی۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے قول کے ساتھ بھی جو ہے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ آپ نے دوزخ کے عذاب کے بارے میں جو ہے سنا ہے۔ اسلام کا ایک قول ہمیشہ آپ یاد رکھیے عذاب کے تعلق سے کہ اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، چراغ کی لو پر انگلی رکھو تو برداشت نہ کر سکو گی تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ کہ ہمیشہ آپ جو ہے یاد رکھیے، آپ چراغ کی لو پہ، آپ موم بتی کی لو پہ جو ہے آپ انگلی نہیں رکھ سکتے۔ دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے جہاں کی جو ہے ایک چنگاری یہاں پہ ڈال دی جائے گی تو ساری زمین جو ہے بھسم ہو جائے گی۔ ہم جو مزیدار زندگی گزار رہے ہیں یہ خوف نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے جو ہے غافل ہونے کی وجہ سے۔ اس کا ایک ہی سولوشن ہے، اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہونا۔ جو مزیدار لائف جو گزار رہے ہیں، جو ماحول جو تباہی کی طرف ہے، بالکل خدا کو بھولے ہوئے، موت تو سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی میتوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں، خبر میں اترتے بھی ہیں، دفناتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں ایسا سکن دنیا اسی چے پردے ڈال دیتی ہے۔ دنیا ایسے ہی ہے کہ جو ہم بھول جاتے ہیں بالکل۔ کم سے کم جو ہے اس موت کو تو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ایک دن گزرنا ہے، ہمیں بھی جو ہے وہاں پہ لیٹنا ہے، اور جو کچھ کہ آپ نے روایتیں سنی ہیں وہ ہمارے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ دو ہی معاملہ، یا تو جو ہے زبردست طریقے سے استقبال ہوگا، شاہانہ استقبال ہوگا مومن کا، یا جو ہے بڑا خطرناک جو ہے اس کا وہاں پہ استقبال کیا جائے گا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ہے صاف فرمایا ہے، خاتمہ الاسلام نے، کہ تمہارا بھائی وہ جو تمہیں ڈرائے، معاملہ خطرناک ہے، زیادہ ڈرنے کا معاملہ ہے۔ ہم جو ہے یہ امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہے ہم تصدیق کر چکے ہیں، بخشے جائیں گے، یہ جو ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے حقیقت میں وہ بہت زیادہ خائف ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہا تو کچھ اور واقعات ہیں، اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے بیان کی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خوف، اس کا شوق عطا کرے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔